بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ نصیر افضل. حافظ نصیر افضل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیندہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اور تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. بحمدہ تعالی آج کی اس مشائخ کانفرنس میں جو پیران اعظام جو علماء ذی وقار تشریف لائے ہیں ان میں صاحبزادہ سید حسین رسول شاہ صاحب خاکی دامت برکاتکم قدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ مخدوم پور شریف چکوال سے تشریف لائے ہیں. جناب صاحبزادہ سید مقصود حسین شاہ صاحب ہمدانی سجادہ نشین سگر شریف تلگانگ سے تشریف لائے ہیں. اسی طرح صاحبزادہ حکیم محمد اویس چشتی آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ گکھڑ منڈی سے تشریف لائے ہیں. حضرت
قبلہ پیر عبد الحادی قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ یار حسین مردان سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت پیر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب چشتی آستانہ عالیہ چشتی آباد سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت پیر سید سجاد علی شاہ المعروف چشتی بادشاہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ تمبرپورہ شریف پشاور سے تشریف لائے ہیں۔ پیر سید علی رضا صاحب تشریف لائے ہیں۔ پیر سید عثمان نوری صاحب چیئرمین نوری فاؤنڈیشن آپ تشریف لائے۔ علامہ لیاقت علی صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں، اور حضرت قبلہ پیر سید معصوم حسین نقوی سربراہ جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ تشریف لائے ہیں۔ پیر سید نفیس الحسن شاہ صاحب بخاری اچ شریف سے، حضرت قبلہ پیر عبد الرشید المعروف وزیرستان بابا جی سرکار وزیر آستانہ عالیہ ہزار خانی پشاور سے تشریف لائے ہیں۔ پیرزادہ محمد عباس قادری آستانہ عالیہ مانکی شریف آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ پیر صاحب آف مانکی شریف۔ پیر مشتاق علی سہروردی صاحب آستانہ عالیہ سہروردیہ ایبٹ آباد سے۔ پیر سید مجاہد حسین کاظمی شاہ صاحب ایبٹ آباد سے۔ حضرت پیر سید حضرت قبلہ پیر سید طارق گیلانی شاہ صاحب عرف پیر پٹھان آف جھنگ آپ خود تشریف لائے ہیں، جو کہ صاحبزادے ہیں حضرت قبلہ پیر سید آغا کاظم گیلانی عرف پیر پٹھان آف جنگ۔ پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب نقشبندی تشریف لائے۔ پیر حاجی غلام حیدر صاحب، پیر سید قمر حسین صاحب، اور پھر سندھ سے مشائخ کا ایک وفد جو ہے وہ تشریف لایا۔ مخدوم ندیم احمد ہاشمی صاحب جو ہے وہ ان پیران اعظام کو اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ ان میں پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جیلانی درگاہ رحم والی شریف سندھ، پیر سید امام دین شاہ صاحب جیلانی گھوٹکی سندھ، اور پیر میاں صفدر حسین سہروردی صاحب درگاہ حضرت بھگو شیر بادشاہ، اور پیر سائیں مخدوم ندیم احمد ہاشمی کھوڑا شریف سے تشریف۔ پیر سلطان احمد علی صاحب آپ تشریف لائے ہیں آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو شریف سربراہ تنظیم العارفین آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ بہت سارے مشائخ اعظام کے نام ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچ سکے، حضرت پیر نصیر الدین چراغ صاحب جو نیشنل مشائخ کونسل کے جو مین سربراہ ہیں لیڈر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم جملہ مشائخ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس دوران جب ہم دعوت دے رہے تھے تو بہت سارے مشائخ اعظام جو ہیں وہ گھر میں ملاقات کرتے رہے ہیں حضور شیخ الاسلام سے، کیونکہ کافی سارے مشائخ نے آج اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، کچھ جو ہے وہ حضرت قبلہ پیر عابد سیفی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، اور حضرت قبلہ پیر سیف الرحمن سیفی آپ تشریف لائے۔ ہم ان تمام پیران اعظام کو شاہ محمد احرار پشاور سے آپ تشریف لائے، انہیں بھی ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر عبد البشیر صاحب، اب میں گزارش کروں گا قبلہ حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں کہ تمام پیران اعظام کو ویلکم بھی کریں اور آج کی کانفرنس کا مدعا اور مقصد بھی بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ المجتبی و صحابہ المنتقی و اولیاء امتہ والصالحین وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں جملہ مشائخ اعظام اور پیران کرام اور حضرات سجادگان جو اولیاء اور صلحاء کاملین کے وارثان ہیں اور قیام پاکستان کی تحریک کے اصل اساتین ان کے نمائندگان
تشریف لائے ہیں۔ بعضوں کے نام جو فرت حسین شاہ صاحب کے پاس درج تھے وہ لے چکے، بعض مشائخ اعظام چونکہ تسلسل سے آتے رہے اور تشریف فرما ہوتے رہے، بیشتر اسماء گرامی فرت حسین شاہ صاحب کے پاس درج نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئے ہوں گے۔ میں سب کو فرداً فرداً اور اجتماعاً خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی آمد کو بسر و چشم آج اپنے لیے اور تحریک کے لیے باعث صد عزت و افتخار سمجھتا ہوں۔ آج کی مشائخ کانفرنس کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ جب متحدہ ہند کے دور میں قیام پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت کی مسلم لیگ جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، اس تحریک پاکستان کا ہراول دستہ جنہوں نے اس تحریک میں، بلکہ میں کہوں گا اس کے عروق مردہ میں جان پیدا کی، اس کو تر و تازہ کیا، اس کو مقصدیت اور معنویت بخشی، اس کو مؤثریت اور فعالیت عطا کی، اور اس تحریک پاکستان کو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن اور ان کی روحوں کی آواز بنا دیا، وہ نفوس قدسیہ صوفیاء کرام تھے۔ اور اس وقت کے جید مشائخ اعظام تھے۔ اور انہوں نے ہی قائد اعظم کا ساتھ دے کر اس تحریک کو اس قابل بنایا کہ سرحد کے ریفرنڈم سے لے کر پاکستان کے قیام کے آخری مرحلے تک انہوں نے پوری کی پوری جد و جہد کو ایک عظیم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ وہ وقت پاکستان کے بنانے کا تھا، اب یہ وقت پاکستان کے بچانے کا ہے۔ بہت سے مشائخ اعظام اس وقت اعتکاف آج بیٹھے اور انہوں نے اپنی شرکت آج کی کانفرنس میں بصورت ٹیلی فون مجھ سے گفتگو کی صورت میں کر دی۔ بہت سے مشائخ اعظام آج دن بھر مجھ سے ملاقات کر کے واپس جاتے رہے جنہوں نے معتکف ہونا تھا آج شام۔ بہت سے مشائخ اعظام جو اعتکاف مسجد نبوی میں بیٹھنے کے لیے روانہ ہوئے، انہوں نے حالت احرام میں بھی مجھ سے ٹیلی فون پر بات کی اور معنوی طور پہ اس کانفرنس میں اپنی شرکت کا اعلان کیا۔ گویا یہ ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو جسمانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، اپنی مکمل خیالات کی ہم آہنگی کے اعتبار سے اس عظیم انقلاب کی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور آج یہ ان عظیم مشائخ کے اولادیں، ان کے سجادگان، ان کے وارثان بار دیگر پاکستان بچانے کی تحریک جو انقلاب کی صورت میں بپا ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، اس کا حصہ بن کر یہ اس تاریخ کی یاد تازہ کر رہے ہیں جو تاریخ قیام پاکستان کے لیے ایک عظیم ناقابل فراموش سنہرا باب ہے۔ جب سے مشائخ اعظام اور صوفیاء کرام نے اور خانقاہوں نے پاکستان کی سیاسی رہنمائی اور پاکستان کی اس سوسائٹی کی اجتماعی رہنمائی کے فریضے کی ادائیگی میں اپنی خانقاہی اور اپنے سلاسل کی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی سی عدم دلچسپی شروع کر دی، تب سے یہ سوسائٹی نہ امن کا گہوارہ رہی، نہ محبت کا گہوارہ رہی، نہ اس معاشرے میں برداشت رہی، نہ اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اعتماد کی فضا رہی، بلکہ معاشرہ تنگ نظری کا شکار ہوا۔
معاشرہ انتہا پسندی کا شکار ہوا اور الٹیمیٹلی انتہا پسندی معاشرے کو دہشت گردی کی اندوہناک صورت پہ جا کے منتج ہوئی۔ آج معاشرہ نفرتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ اس معاشرے کو میرا یقین ہے، میرا کامل ایمان ہے، اس معاشرے کو انتہا پسندی بچا نہیں سکتی، اس معاشرے کو دہشت گردی بچا نہیں سکتی، بلکہ اس نے لہو لہان کر دیا ہے۔ اس معاشرے کے بچاؤ کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، فروغ کے لیے صرف اور صرف عشق اور محبت مصطفیٰ کا پیغام چاہیے۔ اس کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نظام چاہیے جو آپ نے ریاست مدینہ کی صورت میں قائم فرمایا، جس کے اصول خلافت راشدہ نے قائم کیے، جس کی عملی شکلیں ائمہ اطہار اہل بیت اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور صالحین نے اپنی عملی جد و جہد کی صورت میں امت کو عطا کی۔ آج صوفیاء کی تعلیمات امن، صوفیاء کی تعلیمات محبت، صوفیاء کی تعلیمات برداشت، صوفیاء کی تعلیمات حلم و تحمل اور صوفیاء کی عالمی تعلیمات، اس کے سوا دنیا کا کوئی فلسفہ آج نہ پاکستان کو بچا سکتا ہے، نہ امت مسلمہ کو اپنے عظیم مقام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم روحانی پیغام کے کوئی وارث ہیں تو وہ صرف اور صرف ائمہ اطہار اہل بیت اور اولیاء کرام، صحابہ کرام کے بعد ان کی ذوات مقدسہ ہیں۔ میں آپ کو ایک تاریخ کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت القدس میں گئے، اور یہ وہ میسج ہے جو پوری قوم کو بتانے کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے، کروڑوں افراد اس تاریخی حقیقت سے واقف نہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے القدس فتح کیا تو بیت المقدس پہ حملہ آور ہوتے ہوئے جو ان کا لشکر تھا، اس کی لشکر کی قیادت کرنے والے 4000 کمانڈر جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کمانڈ کر رہے تھے، وہ باب الشیخ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کے فارغ التحصیل شاگرد اور آپ کے مرید اور آپ کی سند یافتہ طلباء تھے۔ تاریخ کی یہ کتب ہیں، تاریخ کی کتب ان تمام حقائق کو ہمارے سامنے لاتی ہیں، اور پھر ان 4000 کمانڈرز کا جو پورے لشکر کی قیادت کر رہے تھے وہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے تلامذہ، مریدین اور تربیت یافتہ اور سند یافتہ شاگرد تھے۔ پھر ان کی قیادت حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے خود ایک صاحبزادے کر رہے تھے۔ سیدنا غوث الاعظم کے صاحبزادے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں براہ راست القدس کی فتح میں وہ صحرا ان کے سر ہے۔ این اسی طرح جس طرح حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں شامل ہو کر ہندوستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لشکر کی بنیاد رکھ رہے تھے، اور جب ہندوستان کا وقت آیا تو داتا گنج بخش حج ولی حجویری وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے سرزمین پہ اسلام کی محبت کی، پیار کی، تحمل کی، بردباری کی، برداشت کی کا بیج رکھا اور اسلامی سلطنت کی فکری بنیاد رکھی۔ پھر خواجہ غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل اسلامی سلطنت کی بنیاد شہر اجمیر میں رکھ دی تھی۔ ہند، اسلامی ہند اجمیر سے بن گیا تھا۔ پھر یہ تحریک اجمیر دہری چلی جس کی قیادت بابا قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کرتے رہے۔ پھر اس قیادت کا مرکز پاک پتن بنا جس کی قیادت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کرتے رہے۔ پھر اس تحریک کا مرکز ناگور بنا جس کی قیادت حضرت قاضی صوفی حمید الدین ناگوری کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کا وہ ایک نظام تھا جنہوں نے دراصل
اس سرزمین کو اس قابل بنایا کہ یہ اسلامی ہند میں منتقل ہو سکے. اور مشرق وسطی نہیں، یہ ایشیا، شرق وسطی ایشیا، جس میں چیچنیا ہو، جس میں بوسنیا ہو، جس میں آذربائیجان ہو، جس میں دیگر ازبکستان ہو، یہ سارے خطے جب آزاد ہوئے، آخری وقت تک اس کی آزادی کی جنگ حضرت شاہ نقشبند کے خلفاء اور حضرت مجدد الوثانی کے فیض یافتہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ اس پوری تحریک انقلاب کی قیادت کرتے رہے. میں نے آپ کو 3 عظیم سلاسل کی بات کی. یہ ایک الگ تاریخ ہے کہ دنیا کے اگر مغرب کی طرف چلے جائیں تو اس کی قیادت شاذلیہ مشائخ کرتے رہے، کئی رفاعیہ مشائخ کرتے رہے. الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ جب بھی امت پہ زوال کا وقت آیا ہے اور امت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی ہے اور جبر اور استعداد کے بادل ان کے اوپر امنڈائے ہیں اور ظالموں نے امت کو، انسانیت کو اپنی ہوس اور حرص اقتدار کے زنجیروں میں جکڑ کر انتہائی ذلت کی طرف دھکیل دیا ہے، یہ صوفیاء کرامی کی ذوات مقدسہ اور نفوس قدسیہ تھی جنہوں نے مایوسی کے اندھیروں سے امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کو نکال کر یقین کے نور کی طرف لے کر گئے ہیں. آج وہ وقت ہے، ہم انہی صوفیاء کے محبت برے پیغام کے علمبردار ہیں. ہم نفرتوں سے، انتہا پسندی سے اور دہشت گردی سے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم سرزمین پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلائیں گے اور ہم پاک فوج کے اس ضرب عزم کے اقدام کو 100 بار سیلوٹ کرتے ہیں اور انہیں لائق مبارکباد قرار دیتے ہیں کہ جنہوں نے بالآخر سیاست دانوں کی بے حسی، بزدلی اور دہشت گردوں کے ساتھ در پردہ مفاہمتی عمل کو رد کرتے ہوئے اس سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا. اور ایک دہشت گردی وہ ہے جس کا خاتمہ افواج پاکستان کر رہے ہیں. ایک دہشت گردی سیاسی ہے جو اس ملک کو سیاسی اعتبار سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. ایک دہشت گردی معاشی اور اقتصادی ہے جس میں لوگوں کو روٹی کے لقمے سے محروم کر دیا، پینے کے صاف پانی سے محروم کر دیا اور لوگ گردے بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلانے پر مجبور ہونے لگے اور مردے نکال کر ان کی بوٹیاں پکا کے حرام کھانے پر مجبور ہونے لگے. آج حکمران 4-4 ہزار ایکڑ کے محلات میں رہنے والے اور گولیوں سے لاشیں گرا دینے والے اور سینکڑوں کو گولیوں سے چھلنی کر دینے والے اور سارے ملک کا خزانہ لوٹ کر حرام کی دولت سے تجوریاں بھر کے پوری دنیا میں کاروبار چلانے والے، انہیں کیا خبر کہ ماؤں کی مامتاؤں کا کیا عالم ہے جب ان کے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اور ان کو ایک پیناڈول کی گولی نہیں ملتی. انہیں کیا خبر کہ جب بچیوں کے سہاگ اجڑتے ہیں اور ان کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں مگر انہیں ہاتھ بیٹیوں کے پیلے کرنے کا پیسہ نہیں ملتا. ان ظالموں دہشت گردوں کو کیا خبر کہ جو والدین زیور بیچ کر، گھر بار بیچ کر بچوں کو پڑھا کر روزگار کے قابل بناتے ہیں، وہ ڈگریاں لے کر ان پڑھ قسم کے جھوٹے بیکار ایم پی ایز، ایم این ایز کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں. اس ملک میں انہیں روزگار کے مواقع نہیں ملتے. انہیں کیا خبر کہ جن گھروں کو بجلی، پانی، سوئی گیس کی سہولتیں نہیں ملتی. انہیں کیا خبر کہ لوگ 3 نسلیں مر جاتی ہیں، انہیں عدل اور انصاف نہیں ملتا. انہیں کیا خبر کہ اس ملک کے لوگوں کو خوشحالی ایک ایسا خواب بن گیا ہے شاید ان کی نسلیں نہ دیکھ سکیں. ہمیں اس ظلم اور بربریت کے خلاف ایک جنگ کرنا ہے، انقلاب کے لیے اٹھنا ہے. اور سب سے بڑا فریضہ آپ کا ہے جو مشائخ اعظام اور اولیاء کرام کے وارثان اور اس عظیم دولت کے تاجدار اور وارث ہیں. کیا آپ اس عظیم انقلاب کی تحریک کے لیے ہراول دستہ بن کر اپنے عظیم آباء و اجداد کی یاد تازہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. تیار ہیں؟ اگر ہاتھ اٹھائے رکھیے. جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو مشائخ آج لگائیں گے.
اس مملکت خدا داد کو ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کا نقشہ بنانے پر تیار ہوں گے؟ اسے نظام مصطفیٰ کا رنگ دینے پر تیار ہوں گے؟ اسے اولیاء کی محبت برے اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ بس یہ میں تو اولیاء کا ان کے جوڑے اور ان کے جوتوں کی خاک اپنے سر کا تاج بنانے والا آدمی ہوں، اور اولیاء صلحاء کے جوڑوں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والا آدمی ہوں۔ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، آج پاکستان کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ داتا گنج بخش علی حجویری کا فکر بچا سکتا ہے، خواجہ اجمیر کا فکر بچا سکتا ہے، شاہ نقشبند اور مجدد الفسانی کا فکر بچا سکتا ہے، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو اور سیدنا غوث العظم جیلانی ان کا فکر بچا سکتا ہے، حضرت امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ احمد الرفاعی اور جمیع اولیاء صلحاء سلاسل طرق جن کے ہاں محبت کے، امن کے، پیار کے، تحمل کے، بردباری کے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد محبت ہے، اور اللہ سے محبت کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ انسانیت سے محبت کی جائے، اور انسانیت سے محبت بلا تمیز رنگ و نسل کی جائے۔ ہم اس ملک کو انسانیت سے محبت کرنے والا ملک بنانا چاہتے ہیں اور دہشت گردی سے پاک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قومی، ملی، آبائی، منصبی فریضہ ادا کیا، اور آپ کی آمد کو میں اپنی سروں پر، اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہوں اور 100 بار ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں ہدیہ تبریک کے ساتھ آپ کو یہ میرے کلمات بھی تھے جو غرض و غایت اس کانفرنس کی ہے، اور ساتھ خیر مقدمی کلمات بھی تھے کہ میں نے آپ کو خیر مقدم کہا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ابھی میں گزارش کروں گا صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب تنظیم العارفین سے حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کی درگاہ سے آپ تشریف لائیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، تمام واجب الاحترام، واجب الادب مشائخ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دل خراش اور دل فگار مناظر ہم نے دیکھے ہیں، یہ انسان ان کے بارے میں محسوس کر سکتا ہے، اسے بیان کرنے کے لیے بربریت اور ظلم، جبر، یہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہر ظلم کا دونوں طرح سے انتقام لیتا ہے، ایک بولتا ہوا بھی جو لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے، اور ایک خاموش جس سے اس ظلم کے مٹنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ جس عظیم مشن اور جس عظیم مقصد کی خاطر میری وہ بہنیں اور میری وہ بیٹیاں شہید ہوئی ہیں، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یقیناً ان کی یہ شہادت قبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید قبول فرمائے اور وہ نتائج سامنے آئیں جن کی خاطر ہماری ان بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے
پاکستان کے حصول کی خاطر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو واپس لانے کے لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی خطوط لکھے قائد اعظم کو، وہ انہوں نے اسی بنیاد پر لکھے کہ آپ کے علاوہ ہندوستان میں کوئی ایسا سیاسی رہنما نہیں ہے جو مسلمانان ہند کو ان کا سوشیو اکنامک جسٹس دلا سکے، اور تحریک پاکستان مسلمانان ہند کے سوشیو اکنامک جسٹس کے حصول کی خاطر چلائی گئی تھی، جس کا نظام قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ پاکستان کا دستور تو آج سے 1400 برس قبل تشکیل دے دیا گیا ہے، اور جس فکر پہ یہ ملک بنایا گیا تھا وہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کی فکر تھی، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا او ملتاں را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوست، ازو ملت سرو کارے ندارد کہ دہکانش برائے دیگراں کشت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سروری عطا کی جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ان ملتوں سے، ان قوموں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ دہکانش برائے دیگراں کشت، جن کے دہکان کسی جاگیردار کے لیے اور کسی وڈیرے کے لیے بیج کاشت کرتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو یہ جو مسلمانان ہند کا وہ سوشیو اکنامک جسٹس تھا، وہ آج تک انہی اقتدار کے ایوانوں میں تقسیم ہوتا رہتا ہے، غریب کی دہلیز تک وہ نہیں پہنچا۔ اور یہ انقلاب آج کی امنگ نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی امنگ ہے، لیکن یہ امنگ انہی سے شروع نہیں ہوئی، یہ امنگ اقبال کے دل کی ہے، یہ قائد اعظم کے دل کی امنگ ہے۔ یہاں پہ وہ سوشیو اکنامک جسٹس کا ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی دہلیز پہ پہنچانا، یہ ہمارے آباء و اجداد کی آرزو، ان کی امنگ، ان کی تڑپ اور ان کی تمنا ہے۔ ہماری اس میں جو دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، وہ ہر اس تحریک کے لیے ہیں جو حق کی آواز بلند کرتی ہے، جو اس انقلاب کی خاطر جد و جہد کرتی ہے۔ ہمارے دل ان کارکنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو اس انقلاب کی خاطر اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو اس کی ایک ہمہ گیر تائید ملکی سطح پہ جس طرح سے حاصل ہو رہی ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے اس انقلاب کی جد و جہد کے لیے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طرف جہاں اس چیز کی ضرورت ہے، وہاں پاکستان کے اندر جو فتنہ و فساد بپا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسے بین الاقوامی سطح پر اس کا کیس اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے دلی جذبات کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پریزنٹ کیا ہے، وہ بڑا خوشائند ہے کہ دنیا پوری اس بات پہ، اور پاکستان کے تمام غیر جانبدار حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ جو لوگ یہ فتنہ و فساد کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک فتنہ خوارج ہر دور کے اندر سر اٹھاتا رہے گا۔ اور آج ہماری افواج، آج وہ ہمارے بچے، آج وہ ہمارے سپاہی، آج وہ ہمارے بھائی اس خوارج کے فتنے کے خلاف ایک عملی جہاد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک طویل مشاورت یقیناً فرما چکے ہیں، ایک پورے ہوم ورک کے ساتھ اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس پہ مزید بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس انقلابی جد و جہد سے جو خوارج کے خلاف اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان، افواج پاکستان جو جہاد کر رہی ہیں،
وہ کسی بھی طرح سے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور باقی اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب بھی فرمائے اور اس تحریک کو اللہ تعالیٰ اس نتیجے تک پہنچائے جس نتیجے کی امنگ اقبال کے اندر بھی تھی, قائد کے اندر بھی تھی, اور آج پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر جس امنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ پیر سید عارف گیلانی شاہ صاحب جو کہ دربار عالیہ پناگ شریف کوٹلی آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم لیس للانسان الا ما سعی. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی عزت کے لائق قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب, انتہائی عزت کے لائق حضرات علماء کرام, مشائخ اعظام, حاضرین محترم, سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے, ادارہ منہاج القرآن سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا, اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے بعد میں اپنے تعاون کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ہم قائد انقلاب ادارہ منہاج القرآن کہ ہر قدم قدم پر ساتھ ہیں کہ جو ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے برسر پیکار ہیں. اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارا ملک جس طرح مجھ سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں, جو اقبال نے خواب دیکھا تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو قائدانہ صلاحیتوں نے جس منزل تک ہمیں پہنچایا تھا, آج ضرورت اس امر کی تھی کہ ہماری سیاسی زعما ان کے نقش قدم پر چلتے اور پاکستان آج عالم اسلام کی عظیم مملکت بن جاتی. مگر دوستو انہوں نے توجہ نہیں دی. بزرگوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ملک کی طرف, پاکستان کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی تجوریاں بھرنے کی طرف توجہ دیتے رہے. قائد انقلاب نے اس مشن کا آغاز کیا تو سب سے پہلے زمین ہموار کرنے کی ضرورت تھی. ادارہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی, پھر وہ لوگ تیار کیے کہ جو اس سوچ کے ہوں. آج یہ قافلہ اس منزل تک پہنچا ہے کہ جب ہم قائد انقلاب کی سرپرستی میں مصطفی انقلاب کے لیے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنا تن من دھن اپنی جان اس مشن کے لیے قربان کر سکتے ہیں. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں سیاسی زعما سے کہ ان سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں, نہ ہمارے قائد کی کوئی دشمنی ہے, نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ سیاسی لیڈر کہ جو پاکستان کی منزل کو بھول چکا ہے, ہم اسے یہ منزل یاد کروانا چاہتے ہیں. ہمیں صرف نون لیگ سے جھگڑا نہیں, صرف کسی سیاسی جماعت سے جھگڑا نہیں, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بدلا جائے تاکہ جس میں نون لیگ کا بھی فائدہ ہو, جس میں ہر سیاسی جماعت کو ایک اس کے لیے ایک فائدہ مند ایک مشن ہو, تاکہ کوئی بھی جو جماعت الیکشن میں آئے تو وہ اپنی محنت پر عوام کے مینڈیٹ کو لے کر جائے اور اسے پتا چلے کہ اس میں دھاندلی نہیں ہے. اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور میں قائد تحریک انقلاب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر سے ایک بڑا قافلہ اس انقلاب میں شامل ہوگا اور یہ انقلاب بڑھتا جائے گا. اور یہ وہ انقلاب ہے کہ جس کی بنیاد سرکار دو عالم نور مجسم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں رکھی، پھر مدینہ کی تقدیر کو بدل دیا، پھر میرے آقا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس انقلاب کو آگے بڑھایا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ جب میدان کربلا میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام نے یزید کے برسر پیکار آ کر قائد انقلاب کے، یہی وہ انقلاب تھا جسے مصطفی انقلاب کہا جاتا تھا، جب یزید کے سامنے آئے تو آج جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو لوگ ہمارے بے گناہ قتل کیے گئے ہیں، ہم ان سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ بلند ہوئے ہیں، اس لیے کہ شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ قتل یزید اصل قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ بحمدہ تعالی عیدگاہ شریف راول پنڈی سے حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب نے اپنا اعلیٰ سطحی وفد اس کانفرنس میں بھیجا ہے، جن میں محترم حاجی ارشد صاحب، حاجی سعید صاحب، حاجی شاہد صاحب، حاجی خالد صاحب اور محمد زاہد حسین صاحب تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری، سجادہ نشین حضرت کرمہ والا شریف اکاڑا، انہوں نے اپنا ایک اعلیٰ سطحی وفد حضرت قبلہ پیر ثناء اللہ طیبی مجددی نقشبندی، حضرت قبلہ پیر حاجی نذیر احمد طیبی، حضرت قبلہ پیر محمد یونس طیبی، یہ تمام خلفائے اعظام ہیں حضرت کرمہ والا شریف کے، یہ سارے احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت قبلہ صاحبزادہ سید احمد حسن بادشاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر بشیر جان صاحب، حضرت قبلہ مولانا متی اللہ صاحب، حضرت علامہ مفتی عرفان اللہ صاحب، پیر غلام غوث صاحب ٹبہ پیراں سے، اور پیر جاوید صاحب سلم والی شریف سے، حضرت قبلہ پیر سید اظہر مامون صالح نقشبندی صاحب، حضرت قبلہ صاحب پیر طیب مبین معصومی صاحب، اور حضرت قبلہ پیر توصیف النبی نقشبندی صاحب، یہ سب احباب کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں دعوت سخن دوں گا حضرت قبلہ پیر عبد الحادی آستانہ عالیہ یار حسین مردان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الكافر المدبر اللعين المرتد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا مرشدي يا شفيعي يا رسول الله۔ میرے محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، خصوصاً مجاہد ملت، قائد تحریک ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، اس تحریک کے حوالے سے اور منہاج القرآن کے واسطے سے میں کئی کانفرنسوں میں، کئی فنکشنوں میں یہاں شامل ہوا، اور ہر کانفرنس اور ہر تقریب اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس پر سوچتے سوچتے یقین جانے کہ میرا یہ دماغ جو ہے یہ معوف ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، ہم تو یتیم تھے، ہم تو یسیر تھے، ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے خود اپنے اسلاف کے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے ملک کو پس پش ڈال دیا تھا، بیزار ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں ایسا قائد دیا کہ جو ہمارے آستانوں کی بھی فکر کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی عزت و جلال کی بھی خیال رکھتا ہے، ہمیں طریقے بھی بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں اور اپنے بچوں کو کیا سکھائیں۔ پچھلے دنوں جب مارچ ہو رہا تھا، اس کانفرنس میں بھی آئے تھے۔ یہ ابھی جیسے آپ لوگوں نے قائد تحریک کے ساتھ وعدہ کیا، بلکہ وعدہ نہیں کیا، ایک حلف اٹھایا، قسم کھایا، انہوں نے آپ سے صرف وعدہ نہیں لیا اور ہر بات پہ آپ نے لبیک کہا۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، عقیدے سے، ایمان سے
دل کی یہ عطا گہرائی سے کہ آیا یہ خدا داد پاکستان ملک جو ہے یہ ہمارے آبا و اجداد نے بنایا، ان پگڑی والوں نے بنایا، ان خانقاہ والوں نے بنایا، ان آستانوں والوں نے بنایا، تو پھر آپ اس کی حفاظت کے لیے آگے کیوں نہیں آتے؟ مارچ کا جب اعلان ہوا یہاں پر اسی طرح ہم وعدہ کر چکے تھے، اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھا چکے تھے. یقین جانے وہاں سے میں بھی کچھ ساتھی لے کر آیا تھا، 5 کلو میں نے چنے خریدے تھے، پاؤ بھر بھی نہیں کھائے، اس میں ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نے رزق اتنا دیا کہ میں لوگوں کو دیتا رہا، ان بچیوں کو کھلاتا رہا، اتنا زیادہ تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لیکن لے کر گیا تھا، قائد تحریک کا حکم تھا. پھر وہ وہاں سے کچھ موسم کی وجہ سے، کچھ تنگ جگہ کی کمی کی وجہ سے، کچھ اکاموڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساتھی تھوڑے تھوڑے چلتے گئے. آخر میں اکیلا رہ گیا، لیکن جانے والا نہیں تھا. اور جب کوئی فون کرتا تھا کہ پیر صاحب آپ کہاں ہیں، میں ان کو کہتا میں دھرنے میں ہوں. بھائی ہیں آپ دھرنے میں؟ میں کہا ہاں. آپ کو سردی نہیں لگتی؟ میں نے کہا یہاں میرے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں میری، مجھے کیوں سردی لگے گی؟ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی سردی بھول جاتا ہوں. لیکن وہاں پر میں نے آپ لوگوں نے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ نہیں دیکھی. میرے بھائیوں، یہ ایک آخری موقع ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قائد عطا فرمایا کہ وہ خود آگے ہو کر آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس ملک کے بانی ہیں، آپ اس ملک کی حفاظت کریں. دینے کے لیے تیار ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں. آپ کے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. اگر اس وقت آپ نہ اٹھے، اس وقت آپ نے اپنے اس ہاتھ اٹھانے کی لاج نہ رکھی، یہ جو وعدہ کیا ہے یہ اس افطاری کے فنکشن پہ ختم نہ ہو، اسے اپنے دل میں گھر میں لے جا کر اس پہ سوچیں. حضرت میں اتنا عرض کروں گا کہ جملے میں ایک لفظ کی ترمیم کر لیں. بہت سے شریک تھے اور کچھ بوجود نہیں بھی آ سکتے، تو آپ بجائے اس کے کہ نہیں آپ حضرت کہیں میں سب لفظ ہم کہیں، اچھا تاکہ آپ وہ مخاطب نو ہم کر دیں مشترکہ، بس اتنی ترمیم کریں. جو حضرت نے فرمایا اسی طرح ہے، اسی طرح ہے. لیکن یہ تب ہوگا کہ ہم من و عن جیسے یہ ہم وعدہ کیا ہے اسی طرح ہے رہیں. جتنے یہاں ہیں ہم موجود اتنے وہاں حاضری ہو، اس سے زیادہ بلکہ ہمارے آستانوں کے جو متعلقین ہیں، ان سے جو رشتے رکھنے والے ہیں، ان سے بھی کہیں کہ آ جائیں. اور یقین جانے کہ اس ملک کے حفاظت کے لیے بچہ بچہ، پڑھا ہوا ان پڑھ، اٹھنے کے لیے تیار ہے. باقی یہ جو لاشیں آپ نے دیکھی، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی جان چلی جائے، تو کیا یہ زندگی کی حفاظت آپ کر سکیں گے؟ اپنے آپ کو آپ گھر میں بچا سکیں گے؟ ایک صاحب لکھتا ہے آپ کہ یہ موت جو ہے نا، موت یہ زندگی کی خود حفاظت کرتا ہے. ہم سے زیادہ حفاظت ہماری زندگی کی یہ موت کرتا ہے. لیکن جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو یہ زندگی بھاگ کے موت سے لپٹ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. موت ہماری جب لکھی ہوئی ہوگی آئے گی، وہ چاہے ہم گھر میں ہوں یا باہر ہوں. لیکن اس تحریک کو، اس کے انقلاب کو میں 10 بستہ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو، جیسے قائد تحریک نے، میرے قائد نے میری تصحیح کی، آپ لوگوں نے غلط سنا ہو یا کچھ غلط کہا ہو. ایک تو میری مدر ٹنگ جو ہے وہ اردو نہیں ہے، پشتو ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ جذبات میں آ کے اگر میں کچھ کہوں، لیکن ہوں میں آپ لوگوں کے خادم، ہوں آپ کا خادم. تو پلیز میں ایک خادم ہونے کے ناطے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس پر خود بھی سوچیں اور باہر جا کے اپنے متعلقین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے آستانوں کو، خانقاہوں کو بھی خبردار کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تو سب ایک دوسرے کے لیے بغرض تذکیر جمع ہے.
ہر آدمی ایک مذکر ہے، ہر کوئی دوسرے کو یاد دہانی کروا رہا ہے، کوئی کسی بات کو برا منانے والا نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو تاکیداً یاد کرا رہا ہے۔ وقت کو ذرا ملحوظ خاطر رکھا جائے کیونکہ بہت ٹائم کم ہے وقت تھوڑا افطاری میں، لہذا 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں دعوت دوں گا حضرت قبلہ پیر سید سجاد علی شاہ المعروف حسینی بادشاہ آستانہ عالیہ تنبر پورہ شریف پشاور۔ پشاور سے نحمدہ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم استاد جی پروفیسر صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور یہاں جتنے مشائخ اعظام بیٹھے ہیں سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جب سے یہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے ہی ہمیں اپنے باپ نے پروفیسر صاحب پہ بھیج دیا ہے۔ باپ نے فرمایا بچے تمہارا جان، تمہارا مال، تمہارا خون، جہاں پروفیسر صاحب کا پسینہ بہے گا وہاں تم خون بہاؤ گے، اور یہی چیز آج تک اپنے دل میں لے کے چلا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب مشائخ گواہ ہے، میں اس وقت مسلم لیگ کا علماء مشائخ کا نون لیگ کا صوبائی صدر تھا۔ جب نواز شریف کی گستاخانہ کلمات میں نے سنے اسی دن یہیں اسی جگہ میں نے اس کو اپنی جوتیوں سے مار کے دفع کر دیا۔ اور میرا پچھلے دنوں جب یہ واقعہ ہوا پریس کلب کے سامنے میرا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کے 2 خبیث نواز شریف شہباز شریف، یہ میرا نعرہ تھا۔ اور یاد رکھ میں بس بیٹے بس ٹائم شو بیٹے، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا۔ میں پشاور کی بلکہ صوبہ سرحد کی 33 تنظیموں کا بڑا ہوں، سب تنظیمیں بھی اور مشائخ علماء مشائخ کا صوبائی صدر بھی ہوں، سب کا یہی ہم سے وعدہ ہے کہ ہم سب پروفیسر صاحب پہ ایک جان قربان کر دیں گے، کیونکہ پروفیسر صاحب جو ہے پاکستان کے بچانے کے لیے جان قربان کر رہا ہے، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے شاگرد، اپنا سب کچھ۔ تو پروفیسر صاحب جتنے آستانے ہیں صوبہ سرحد کے اور پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے سب آستانے آپ کے ساتھ جان، مال، بچے، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا شکریہ، شکریہ، زندہ باد۔ حضرت قبلہ پیر سید طارق گیلانی عرف پیر پٹھان جھنگ سے تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور تمام مشائخ علماء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وقت کیونکہ بہت کم ہے، صرف 2 باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہماری تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ شہادتوں اور قربانیوں سے ہی ہم نے وہ مقام حاصل کیے ہیں کہ میں مختصر سی بات کروں کہ کربلا کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ شہادتیں کن کی ہوئی، قربانیاں کس نے دیں، اور تاریخ کس کو یاد کرتی ہے۔ آج پھر اور ہر انقلاب کچھ قربانیاں اور کچھ شہادتیں مانگتا ہے، تو انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ شہادتیں اور قربانیاں ہمارا ہمیشہ ہم دیتے آئے ہیں، اور یہ کبھی ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور میں ایک اور عرض یہاں پہ بیٹھے تمام مشائخ اور علماء سے کروں گا کہ میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، مجھے شعر زیادہ یاد نہیں ہوتے، لیکن مجھے مقصد کی بات یاد رہ جاتی ہے کہ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب مشائخ کو اپنے خانقاہوں سے نکل کے رسم شبیری ادا کرنی ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس قیادت بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو کہ انقلاب کے لیے ضروری، اور سب سے جو اہم چیز
وہ ہے آپ کا جذبہ ایثار کا, قربانی کا, اور رائے حق پہ چلنے تے ہوئے اگر ہمیں کوئی شہادتیں مزید دینی پڑے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان میں, جس طرح پہلے پروفیسر صاحب نے کہا, میرے اور بھائیوں نے کہا کہ انہی مشائخ نے اسلام کو اس خطے میں لے کے آئے, پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, اور آج اگر ہمیں پاکستان بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ ہم ہر قدم پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. اب سندھ کے مشائخ کی نمائندگی کریں گے جو سندھ سے ایک وفد پورا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں, حضرت قبلہ سیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جیلانی. بتا دیں کس جگہ سے؟ گھوٹ کی گھوٹ کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. محترم قائد اسلامیہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اور اس محفل میں تمام شرکاء, مشائخ اعظام, علماء کرام, سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, مجھ سے پہلے بزرگوں نے جو کچھ فرمایا سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت عرصے سے سنا ہے. جب مینار پاکستان پہ جو پروگرام ہوا اس میں بھی ہم آئے, اس کے بعد جتنی بھی کانفرنسز ہوئی ان کو بھی ہم سنتے رہے. ڈاکٹر صاحب نے جو گائیڈ لائن دی ہے, ہمیں جو پروگرام دیا ہے, جس نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی دعوت دی ہے, وہ فرسودہ نظام اس نے ہمیں مفلوج کر رکھا ہے. پیران اعظام کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارا جو کام ہے, ہمارے اسلاف کا جو کام ہے, وہ ملک و ملت کے لیے, نفاذ شریعت کے لیے, قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو قانون بنانا ہے اس پہ عمل کرنا, اس کا وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے, اگر ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں ہم یہ خدمت ضرور پیش کر سکتے ہیں. جتنے ہم یہاں موجود ہیں, ہمارے بزرگان دین موجود ہیں, ہمارے ہر ایک کے علاقے میں MNA بھی ہے, MPA بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا ہے اور ہم خود دیکھ رہے ہیں, پریکٹیکلی ہمارے سامنے سے جو کچھ گزرا ہے کہ یہ کرپشن جو MNAs کر رہے ہیں, MPAs کر رہے ہیں, اور ان کے غلام, ان کے نوکر جو بیوروکریٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کے تفصیلات آپ اور ہم سب اکٹھا کر کے اپنے علاقے میں, اپنے مریدین میں, اپنے دوستوں میں, جتنے ایجوکیٹڈ دوست ہیں ان میں یہ ہم بتائیں کہ بھائی ان کو ہمارے لیے کیا کچھ اوپر سے مل رہا ہے, پاکستان کے اندر کتنے وسائل موجود ہیں, باہر سے کتنے قرضے ہمارے لیے آ رہے ہیں, اور یہ اپنے گھروں کو بھرنے کے لیے, اپنے اولاد کے لیے بینک بیلنس بنانے کے لیے, جاگیر بڑھانے کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے مریدین, اپنے دوست و احباب اور نوجوانوں کو یہ صحیح طریقے سے جو ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیا ہے یہ سمجھا سکے تو یہ انقلاب بہت جلد آ سکتا ہے. اگر ہم کسی MNA اور MPA جو پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے اس کی تائید کرتے رہے, نون لیگ سے وابستہ ہے اس کی تائید کرتے رہے, یا کسی اور پارٹی سے وابستہ ہے اس کی تائید کرتے رہے, کیونکہ وہ ہمیں نذرانہ بھی دیتا ہے, وہ ہماری خدمات بھی کرتا ہے, اور ہم اسی کے ہی ساتھ رہے, غلط کرے یا صحیح کرے ہم اسی کے ساتھ رہیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے سچے نہیں. لہٰذا میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں یہ سب اپنے گھروں میں, اپنے آستانوں میں, اپنے مریدین, اپنے دوست احباب, جتنا تعلق ہے ان کے جو کالے کرتوت ہیں, جتنا کرپشن ہے, اس کو آپ ان کے سامنے رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو کالی بھیڑیاں ہیں ہمارے ساتھ کتنی دشمنی کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہے, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے, اس کے لیے یہ کتنے دشمنی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اگر یہ نظریہ ہم اپنے نوجوانوں تک
اپنے ساتھیوں تک پہنچا سکے تو انشاءاللہ یہ تحریک، یہ انقلاب انشاءاللہ ہمیں کامیابی تک پہنچائے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم سندھ میں سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ پیر محمد انور چشتی نظامی صاحب حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے درگاہ سے تشریف لائے ہیں نمائندگی کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ میں اب دعوت سخن دوں گا حضرت قبلہ پیر سید علی رضا فضل شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو۔ ہم آج ادارہ منہاج القرآن میں سب مشائخ اعظام اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ جو پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، ہم تمام ان کے ساتھ ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مشائخ اپنا خون تک ان کے اوپر نچھاور کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو مشن ہے، جو شریعت ہے سرکار کی، پیارے صحابہ اکرام کی، ولیوں کی، اس مقصد کو، اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہم جو میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے، دوستوں نے جو کلمات کہے ہیں، ہم تمام اس پہ متفق ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ مشن ہے، ہمارے بڑوں کا یہ مشن ہے۔ ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہم سب علماء اکرام، مشائخ اعظام کو کرنا چاہیے، اور ہم دل سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، ادارہ منہاج القرآن کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ، ان مائیں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، ہم اس پہ افسردہ ہیں۔ انتہائی شرمناک واقعہ ہوا کہ ایک ولی کامل کے ساتھ، ایک عالم دین کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے کہ اگر اس نے حق کی بات دنیا میں پہنچائی تو اس کو روکنے کے لیے اتنی تھرڈ کلاس جو حرکتیں کی گئی ہیں، انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ اس مشن کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان میں بھی انشاءاللہ جلد انقلاب آئے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ایران میں آیت اللہ خمینی انقلاب لائے تھے۔ انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد انقلاب آ رہا ہے، جس کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اور ہم تمام ان کے ساتھ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ آج کی اس انقلاب کی تاریخ انشاءاللہ جلد تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو اس کا اعلان ملنے والا ہے۔ آپ کو تیاری آج رات سے، کل رات سے ہی تیاری شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس مشائخ کانفرنس میں ملتان سے حضرت علامہ سعید الحسن فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قبلہ پیر صوفی مسعود احمد لاسانی سرکار کے کافی سارے خلفاء حضرات و پیران اعظام وہ ایک بھاری وفد کے ساتھ تشریف لائے ہیں، انہیں بھی ہم دل کے عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے حضرت قبلہ پیر سید جمیل الرحمان چشتی آستانہ عالیہ چشتی آباد کاموں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور ڈاکٹر شیخ الاسلام محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سب سے پہلے میں حضور ڈاکٹر صاحب سے اس سانحہ ماڈل ٹاؤن پر اراکین منہاج القرآن، عہدیداران منہاج القرآن اور متاثرین سے دل کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور حضور ڈاکٹر شیخ الاسلام کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عدالتی کمیشن کا بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن بات اس پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ عدالتی بائیکاٹ درست فیصلہ ہے، لیکن
دنیا کی عدالتیں موجود ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے یا ایمنسٹی ہے، اس مسئلے کو وہاں اٹھالنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہاں ہو جائے۔ اگر اس بات پر غور کر کے اس کو ایک مشن کے طور پر دوسری عدالتوں میں لے جایا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہتر ہوگا۔ انقلاب کے حوالے سے جو آپ نے ارشادات عالیہ ہمیں دیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، ہر ادارہ کرپٹ ہے اور ہر پارلیمنٹ کرپٹ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب لوگ جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ ان کو سدھارنے کی بہت ضرورت ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے لیے ایک عظیم انقلاب کی کوشش کی جائے، اور یہ ایسا انقلاب ہو کہ ملک میں خلافت راشدہ کا دور ہمیں یاد آئے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور ہمیں یاد آئے، صحیح اسلام کی نمائندگی ہو۔ لیکن اگر انقلاب کا مقصد خونی انقلاب ہے یا انقلاب کا مقصد فوجی انقلاب ہے تو شاید ہمارا ملک اس کی یا ہمارے حالات اس کی اجازت نہ دیتے ہوں، کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر گریز کر کے صرف اپنی سطح پر سبز انقلاب کی کوشش کی جائے تاکہ ہم ملک میں ایک صحیح قائد اعظم کی امنگوں کے مطابق، اقبال کی امنگوں کے مطابق تکمیل پاکستان کر سکیں اور حضور شیخ الاسلام کی قائدانہ صلاحیتوں سے ہم اس ملک کے پاکستان میں تکمیل انقلاب کر سکیں۔ میں انہی معروضات پر اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب میں دعوت دوں گا حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید حسین رسول شاہ صاحب خاکی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ مخدوم پور شریف چکوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اباب ذی وقار جناب محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، تمام مشائخ اعظام، السلام علیکم۔ آستانہ عالیہ مخدومیہ قلندریہ قادریہ مخدوم پور شریف چکوال، جناب پیر سید محمود الحسن شاہ خاکی المعروف پیر مستوار قلندر دامت برکاتہم عالیہ کے طرف سے نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل ہے اس ناچیز کو۔ جناب مخدوم سید حسین شاہ صاحب الگیلانی الخاکی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جن کے حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس آستانہ کی طرف سے ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا واقعہ بد نصیبی کے ساتھ اس ملک میں پیش آیا۔ میڈیا کے تمام احباب موجود ہیں، ان کے پاس تاریخ پاکستان کا تمام واقعہ موجود ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد آج تک پاکستان کے اندر اس سے گھنونا جرم کسی حکومت نے نہیں کیا ہے، جس کے اندر نہتے مسلمان خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایون کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو جہاد کے دوران نہتے خواتین اور بچوں اور مردوں کے اوپر حملہ کرنا منع ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ایسی نام نہاد حکومت سے کہ یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جنہوں نے نہ جمہوری عمل اختیار کیا، نہ اسلامی عمل اختیار کیا، نہ مذہبی عمل اختیار کیا، اور نہتے لوگوں کو ظلم کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس چیز کی تائید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج تک جتنے بھی انہوں نے ایجنڈے پیش کیے آستانہ مخدوم پور شریف کی طرف سے، پیر سید رسول شاہ خاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا محبت اور ایک پیار کا تعلق آپ کے ساتھ رہا، اور شیخ الاسلام کا لقب جناب سید رسول شاہ خاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ کو، اور ایک بہت درینہ محبت اور ایک بہت درینہ تعلق ہے آستانے کا اور تحریک منہاج القرآن کا ہمارے آپس میں۔
गुज़श्ता जितने भी एजेंडे रहे, जितने भी मामलात रहे, हम इनकी तायद करते रहे और करते रहेंगे। ये बातें अखबारात में बयान लगवाने की हद तक नहीं हैं, ये बातें यहाँ पर स्टेज पर बैठकर करने की हद तक नहीं हैं। हमारे कारकुनान जो कि पीर साहब पीर मस्तवार कलंदर मोहब्बत मिशन के नाम से एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, उनके वर्कर, उनके कारकुनान और तहरीक मिनहाजुल कुरान के वर्कर और तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान मैदान अमल में एक दूसरे के साथ शाना बशाना नजर आते हैं। जब ये साने मॉडल टाउन हुआ तो बेशुमार मुरीदैन ऐसे थे जो जख्मी हुए, बदनसीबी से उन्हें शहादत तो ना मिल सकी, खुश नसीब लोगों को शहादत मिली जिन्होंने तारीख के अंदर अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन उस मैदान अमल में आज तक ये लोग, हमारे मोहब्बत मिशन के कारकुनान और वर्कर शामिल रहे और हम आज भी शामिल हैं और आइंदा भी शामिल रहेंगे। एक छोटी सी बात अक्सर लोग कहते हैं कि इनकलाब कैसे आएगा। एक छोटा सा वाक़या डॉक्टर साहब बड़ी बाखूबी जानते हैं। कमयुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर था। शहाबुद्दीन गौरी बहुत बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खा के गया था और लाखों का मजमा वो पसपा करवा कर जा चुका था। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वहाँ पर तशरीफ़ लाए। एक दुनिया का मजबूत तरीन एम्पायर पृथ्वीराज चौहान उस वक़्त उसकी कमांड कर रहा था। उस बेचारे से गलती क्या हुई कि उसने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को छेड़ दिया। किसे छेड़ दिया? एक दरवेश को छेड़ दिया। मैं आज जब उसने उस दरवेश को छेड़ा तो उसको उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि फिर चंद हज़ार फौजियों के साथ, चंद हज़ार लोगों के साथ पृथ्वीराज चौहान को पसपा कर दिया, उसको तहस व नवाउस कर दिया। जनाब शहाबुद्दीन गौरी दोबारा आए और उन्हें फतह नसीब हुई। इसी तरह ये तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद से लेकर आज मशाइख कॉन्फ्रेंस तक इस मिनहाजुल कुरान पर मशाइख की तवज्जुहात का एक असर रहा है, मशाइख की एक नज़र का असर रहा है। उनकी मोहब्बत और उनकी नवाजिशात और उनकी दुआएं शामिल हाल रही हैं। वहाँ पर एक दरवेश को छेड़ा था उस जालिम हुक्मरान ने, तो वो अपने एम्पायर से जाता रहा। आज इतने दरवेशों, मजूबों, पीरों और फ़कीरों की मुहिब जमात को इस हुकूमत ने छेड़ लिया है और फिर सवाल करते हैं कि इनकलाब कैसे आएगा। इनकलाब दरवाजे माशाअल्लाह, इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान पर दस्तक दे रहा है। हम लोग खुश नसीब होंगे अगर अपना नाम इस इनकलाब के अंदर शामिल कर लेंगे। लाखों लोग पाकिस्तान बनते वक्त मौजूद थे, लेकिन चंद हज़ार लोगों के नाम ही तारीख में रकम किए गए। वो इसीलिए रकम किए गए कि वो लोग बातें नहीं करते थे, वो लोग मैदान अमल में मौजूद थे। इसी तरह हम आस्तान मखदूमिया मखदूमपुर शरीफ की तरफ से जनाब पीर मस्तवार कलंदर दामद बरकातुहू आलिया की तरफ से जनाब साहबजादा मखदूम सैयद हुसैन शाह साहब खुद नुमाइंदगी करते हुए यहाँ मौजूद हैं। हमने हमेशा डॉक्टर साहब का साथ दिया, इनके साथ ताउन किया, इनके एजेंडे की तायद की और आइंदा मुस्तकबिल में भी इनके एजेंडे की तायद करने पर कारबंद रहेंगे। इख्तिताम से कबल मैं एक अफसोसनाक ख़बर आपको सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इख्तिताम पर हम फातिहा पढ़ लें। मेरे शेख तरीक़त क़ुदवतुल औलिया हुज़ूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गिलानी अल बगदादी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, उनके बिरादर हकीकी सगे भाई जो इस वक्त सज्जादा नशीन थे, हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार अक़दस पर बगदाद शरीफ में, और उनका इसमें ग्रामी था हज़रत पीर सैयद शेख अहमद ज़फ़र अल गिलानी। उनकी उम्र कोई 90 बरस के करीब थी, तो वो बक़ज़ा इलाही विसाल फरमा गए हैं। तो हम उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर आने वाले जो जुमा का दिन होगा या जुमरात, उसमें जहाँ जहाँ हो सके अपने यहाँ खानकाहों पे कुरान ख़ानी और इसाले सवाब की महफ़िलें करवाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।